الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ قرآن عظیم شان میں فرماتے ہیں: اللہ سے ڈرو. فرمایا جس کا واسطہ دے کر تمہیں دوسرے اپنے حقوق مانگتے ہوں، رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو. اللہ رب العزت قرآن عظیم شان میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ رشتہ داری کے حقوق کا خیال کرنے سے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ بندوں کو بہترین جزا سے نوازتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. فرمایا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق وسیع ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رزق کشادہ ہو، میرا رزق وسیع ہو، میری عمر کے اندر برکت ہو، تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر لوں. ہمارے کئی ایسے بڑے گزرے ہیں جن کی عمریں بہت کم تھیں، 50 سال، 55 سال، 45 سال، 40 سال. تھوڑی سی عمر میں وہ بہت زیادہ کام کر گئے، اور لوگوں نے ان کے بارے میں یوں کہا کہ وہ ایک بندہ نہیں تھے بلکہ پورے انجمن تھے، پوری جماعت تھے. ایک طرف ایک بندہ کام کرے، دوسری طرف 1000 بندہ، 100 بندہ، 500 بندہ کام کرے، تو وہ ایک بندہ ہزاروں بندوں کے برابر کام کر گیا.
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی عمر میں اللہ سبحانہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے اور میری زندگی کے اندر سکون ہو، عمر میں برکت ہو۔ آج ہر بندہ یہ رونا روتا ہے کہ زندگی میں برکت نہیں ہے، مال پیسے میں برکت نہیں ہے۔ پہلے ایک گھر کے 10-12 افراد ہوتے، ایک کمانے والا ہوا کرتا تھا، سکون سے زندگی بسر ہوتی تھی، آرام تھا، چین تھا، سکون تھا، برکت تھی۔ اور آج گھر کے اگر 10 افراد ہیں تو 10 ہی کما رہے ہیں، مرد ہیں وہ بھی کما رہے ہیں، خواتین ہیں وہ بھی کما رہی ہیں، پھر بھی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ اور پھر پہلے زمانہ گزرتا تھا 60 سال 50 سال، بڑا عرصہ گزر جاتا ہے۔ آج بچہ ہے تو کل وہ جوان ہوگا، پرسوں وہ بوڑھا ہو جائے گا، اتنی جلدی عمریں گزر رہی ہیں۔ اور آقا اسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے، فرمایا کہ سال جو ہیں وہ مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح گزریں گے۔ اور واقعاً ہمارے سامنے ایسی ہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عمر میں برکت نہیں رہی۔ تو فرمایا حدیث مبارکہ میں اس کا آسان نسخہ بتا دیا گیا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق زیادہ ہو، میری عمر کے اندر برکت ہو، تو فرمایا کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ نیت کر لے، ہم میں سے جتنے افراد ہیں جو سن رہے ہیں وہ سارے یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزا اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ 2 نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور یہی 2 نعمتیں ہیں کہ بندے کی زندگی کے اندر برکت بھی ہوگی، رزق کے اندر بھی برکت ہوگی، زندگی میں سکون و اطمینان ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بری موت سے بندے کی حفاظت ہوگی۔ حسن خاتمہ اللہ سبحانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا آخری وقت جو ہے وہ اچھا گزرے، بچپن جیسا گزر گیا، جوانی جیسی بھی گزر گئی، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آخری وقت میں اچھا وقت گزار لیں، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ جوانی کے اندر کماتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں بیٹھ کے کھائیں گے، اور مسلم معاشرہ کے لیے یہ ہے کہ وہ جیسی بھی زندگی گزر جائے کوئی بات نہیں، ہمارا انجام آخری ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ ایک بندہ 60 سال 70 سال 100 سالہ زندگی گزارتا ہے، کفر پہ، شرک پہ، گناہوں پہ گزارتا ہے، آخری وقت میں اس بندے کو کلمہ نصیب ہو گیا، اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو فرمایا یہ بندہ کامیاب ہے۔ دوسری طرف ایک بندہ ساری زندگی مسجدوں میں گزار دی، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، خیر خواہی کے کاموں کے اندر، رفائی کاموں کے اندر یہ پہل جو ہے وہ آگے رہا، مگر آخری وقت میں اس کا خاتمہ خیر پر نہ ہوا، اس بندے کو کلمہ نصیب نہ ہوا، فرمایا یہ بندہ ناکام ہے۔ ایک بندہ بہت جوش و خروش سے لڑ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کیا کہ بھائی کس وجہ سے یہ تو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور آقا علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی ہے، یہ جو بات فرمائی ہے اس کے اندر ضرور کوئی بات ہے، ضرور کوئی راز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کا پیچھا کیا، آخری وقت میں جب وہ زخمی ہوا تو اس نے لیٹے لیٹے تلوار رکھی اس کے اوپر، اپنے پیٹ کے اوپر، اور وہ اسی حالت میں مر گیا، یعنی خودکشی کی موت مر گیا۔ تو بندہ مومن جو ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا آخری وقت اچھا گزرے۔ فرمایا کہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، یہ رو دھو کر بھی گزر جائے گی،
اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، بندہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال اس طرح ہے، اس مسافر کی طرح ہے کہ جو مسافر کہیں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اور جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں بیٹھا اور دوبارہ وہاں سے چل پڑا۔ فرمایا دنیا کی مثال ایسے ہے، اور ہم دنیا کے اندر آ کر بندہ اگر دنیا کی رنگینیوں کے اندر مبتلا ہو جائے اور بندہ اپنے ماحول سے متاثر ہو جائے تو یہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے، میری بیوی ایسی ہونی چاہیے، میری جاب ایسی ہونی چاہیے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ ان بیچاروں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ کافروں کے لیے تو جنت فرمایا کہ بھائی ان بیچاروں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، دنیا میں جو عیاشی کر لیں، جو اچھی زندگی گزار لیں، یہی سب کچھ ہے ان کے لیے۔ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ سبحانہ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اور پھر جو مومن کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں باہر ممالک میں بھائی کافروں کا اب اتنا اچھا معاشرہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا گھر ہے، کنال کا ہے، 10 مرلے کا ہے، گرمیاں ہیں تو بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے، سردیاں ہیں تو وہ بالکل گرم ہوتا ہے، جس کمرے میں جاؤ جدھر مرضی ہے جاؤ، ادھر سے نکلے تو گاڑی وہ بھی ایسی ہے، دفتر میں جاؤ وہ بھی ایسا ہے، اور پھر دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، بجلی 1 منٹ کے لیے نہیں جاتی، ان کو ہم ترستے ہیں۔ یہاں مسلمان جس حالت میں بھی ہیں جیسی بھی ہیں، لیکن الحمدللہ ایمان ان کو نصیب ہے۔ دنیاوی زندگی جیسی گزر گئی کوئی پرواہ نہیں، آخرت کی جو زندگی ہے وہ مسلمان ہی کامیاب ہیں کہ جو آخرت کے لیے کچھ کما کر لے گئے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی ایش و عشرت میں گزاری، ساری زندگی اس نے کوئی دکھ نہ دیکھا، تو فرمایا جائے گا کہ اس کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر کے اس کو واپس لے آؤ۔ اس بندے کو جہنم کے کنارے پہ لے جایا جائے گا، واپس لے آئیں گے تو اللہ سبحانہ سے پوچھیں گے کہ دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ تو وہ کہے گا میں نے تو سکون کبھی دیکھا ہی نہیں، میں نے تو ہم دیکھے ہیں۔ اب ساری زندگی 60-70 سال زندگی اس نے جو ہے وہ عیش و عشرت والی زندگی گزاری ہے، مگر ایک لمحے کے لیے اس نے جہنم کو دیکھا، ساری جو عیش و عشرت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور دوسرے بندے کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی دنیا کے اندر ہم دیکھے، پریشانیاں دیکھی، مسائل دیکھے، غربت دیکھی، فقر و فاقہ دیکھا، اس نے سکون اور چین کا نام تک نہیں سنا، ایک سانس اس کو سکون کا نصیب نہ ہوا۔ اس بندے کے بارے میں فرمایا جائے گا اس کو جنت کے پاس لے جا کر اس کو دکھا کر واپس لے آؤ۔ جب اس کو واپس لایا جائے گا اللہ سبحانہ پوچھیں گے کیسی زندگی گزاری؟ وہ کہے گا کہ میں نے تو پریشانی کبھی دیکھی ہی نہیں، ساری زندگی پریشانیاں ہم دیکھنے والا بندہ ایک لمحہ جنت کو دیکھ کر ساری پریشانیاں بھول جائے گا، ختم ہو جائیں گی۔ تو اس طرح مثال ایسی ہے، اس طرح ہے دنیا کی کہ ایک بندہ رات کو بستر کے سوتا ہے تو وہ جو ہے پوری رات جو ہے خواب دیکھتا ہے، پریشانی غم مسائل کے اندر، کبھی کدھر گرفتار ہے، کبھی دشمن کی لگی ہے، کبھی کیا، صبح اٹھتا ہے اپنے بستر پہ کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اس طرح ایک بندہ جو ہے وہ ہے جیل میں، ساری رات وہ کہیں عیش و عشرت کے اوپر گزرتا رہا، ساری رات مزے کرتا رہا، صبح جیسے ہوتا ہے تو وہ جیل میں پڑا ہے۔ تو اسی طرح بھائیوں ہماری دنیا کی زندگی ایک خواب کی طرح جو ہے وہ گزرنے والی ہے۔ تو فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، بری موت سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حسن خاتمہ اچھا ہو، میرا خاتمہ ایمان پر ہو، کلمے کے اوپر ہو، تو فرمایا اس بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے،
رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے بندے کی رزق میں برکت آتی ہے، بندے کی عمر میں برکت آتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، اس بندے کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوتا ہے، کلمے والی موت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برکت سے انسان بری موت سے بچ جاتا ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بعض مطلب ایسے ہوتا ہے بندہ جو ہے وہ اتنی بری موت اس بندے کو آتی ہے کہ سارے محلے والے سارے لوگ تماشا دیکھتے ہیں اس کا۔ یہ پنجاب کے علاقے میں ایک بندہ تھا، تو اس کو سکرات الموت جب لائق ہوئی 3 مہینے وہ بندہ چیختا رہا، سب لوگوں نے اس کا تماشا دیکھا۔ پھر اللہ سبحانہ اس بندے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ سے منہ موڑتا ہے، آقا علیہ السلام کے طریقوں سے مذاق کرتا ہے، لوگوں کے دل دکھاتا ہے، تو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ کو کوئی نہ کوئی عذاب کی جلدی ضرور دکھا دیتے ہیں۔ اور جو بقیہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو لیے اللہ سبحانہ اس بندے کو عبرت بنا دیتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی تمہارے سامنے تھی، اگر تم نے بھی اس طرح زندگی گزاری تو تمہیں بھی اسی طرح عذاب کے اندر گرفتار کیا جائے گا۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، میں جو بھی دعا کروں تو میری دعا قبول ہونی چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے آسان طریقہ بتا دیا کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو فرمایا کہ اس بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مومن بندہ دعا کرے اس کی قبول نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، مگر پھر دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندہ دعا کرے فوراً قبول ہو۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اب یہاں سے باہر نکلیں، کوئی چیز جو آپ کی ضرورت تھی وہ آپ کو فوراً مل گئی، 1000 روپے کی ضرورت تھی یا اور کسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ بندے کو نصیب ہو گئی، یہ فوری دعا قبول ہونے کی صورت ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ دعا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ اس بندے کی دعا کو زندگی کے کسی موڑ پہ قبول فرماتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو، آقا علیہ السلام کے روضے کا دیدار نصیب ہو، مجھے حج بیت اللہ نصیب ہو، تو اللہ سبحانہ اس بندے کو کسی موڑ پہ جو ہے وہ زیارت کرا دے، بیت اللہ کا شرف نصیب فرما دے۔ یہ زندگی کے کسی موڑ پہ دعا کی قبولیت کی شرط ہے، صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے مگر وہ چیز اس بندے کو نصیب نہیں ہوتی، اس بندے کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مسائل، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ اس بندے کی جو اس نے دعا مانگی تھی اس کے بدلے میں اس کی وہ پریشانی بیماری ہٹا دیتے ہیں۔ اور بعض مطلب ایسے ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ اس بندے کی دعا کو جو ہے وہ قبول تو فرما لیتے ہیں مگر ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ جیسے بندہ اپنے پیسے جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھتا ہے کہ زندگی کی موڑ میں کوئی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی غم آ گیا تو مجھے یہ رقم اس وقت کام آئے گی، تو اسی طرح اللہ سبحانہ اس بندے کی دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور آخرت میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ اس بندے کو جب لائیں گے یہ نامہ اعمال دیکھے جب پریشان ہو جائے گا، یا اللہ اتنی لے کے میں نکلی نہیں تھی، یہ کہاں سے؟ تو اللہ سبحانہ فرمائے گا کہ میرے بندے تم نے دنیا کے اندر نیک دعائیں کی تھی اور میں نے ان کا صلہ تجھے دنیا کے اندر نہیں دیا، ان کو محفوظ کر لیا تھا، آج اس کا بدلہ تجھے دیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ کاش جتنی دعائیں میں نے دنیا کے اندر کی تھی ان کا کچھ بدلہ مجھے وہاں نہ ملتا، یہاں ملتا۔ اس وجہ سے بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر بندہ کسی سے کچھ مانگتا ہے تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بتا رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کے پاس گیا ملنے کے لیے، جب بھی میں اس کے پاس ملنے جاتا وہ رونا دھونا شروع کر دیتا، حالات ٹھیک نہیں ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے۔ میں اس کو کہتا بھائی میں تجھ سے پیسے مانگنے نہیں آیا، میں تو اپنا بھائی سمجھ کر تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں، پھر ذرا اس بیچارے کو تھوڑا سا اطمینان ہوگا۔ تو دنیا کے اندر اگر دنیا والوں سے مانگو گے تو یہ ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان سے مانگو گے تو وہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگو گے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا دنیا والوں کے پاس جاتے ہو
خالی ہاتھ جاتے ہو تو خالی ہاتھ آؤ گے، اور اللہ سبحانہ ایسی ذات ہے کہ ان کے پاس خالی ہاتھ جاؤ گے دامن بھر کے آؤ گے، اور دنیا والوں کے پاس دامن بھر کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ۔ تو اللہ سبحانہ کے بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ سبحانہ اپنے بندے کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ ایسی کریم ذات ہے جو بندے کو بغیر کسی جو ہے بدلے کے عطا فرماتی ہے۔ اب والدین ہیں وہ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، بھائی جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارا سہارا بنیں گے۔ ہر بندہ جو ہے وہ جس کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ضرور ہے، اس سے کوئی نہ کوئی اس بندے کو اس سے ضرورت ہے، اس سے کوئی تعلق ہے۔ اور اللہ سبحانہ وہ ذات جو بغیر کسی حرص کے بغیر کسی وجہ کے اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں روزانہ کم از کم 5 منٹ 10 منٹ نکال کر اپنے مالک سے گر گرانا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے بندہ ہنستا مسکراتا رہے، دنیا والے اسی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ کے سامنے بندہ جو ہے آہوزاری کرے، گر گرائے، اس سے دعائیں کرے، التجا کرے، وہ اسی کو پسند کرتا ہے۔ رونا دھونا اللہ سبحانہ کے سامنے چاہیے۔ جو بندہ بندوں سے مانگتا ہے اور پھر اللہ سے نہیں مانگتا، اس سے پھر بندوں سے مانگنا پڑتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے پھر اس کو کسی سے نہیں مانگنا پڑتا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ سے دعائیں کرنی چاہیے اپنا کوئی وقت مخصوص کر کے۔ ویسے نماز کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے، اور دعا کی کئی قبولیت کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ نے صورتیں بھی بتائی ہیں آقا علیہ السلام نے، اور نماز کے بعد بھی۔ اب نماز کے بعد بندہ فوراً چلا جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ بندہ ایک پورا دن مزدوری کرتا ہے اور جب شام کا وقت ہوتا ہے ایسے ہی چلا جائے، مزدوری نہ لے تو اس کے دوست یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں یہ بے وقوف آدمی ہے، پورا دن اس نے اپنی جان کو جو ہے وہ تھکایا، اس نے مزدوری کی، مگر آخری وقت میں مزدوری کا صلہ نہ لیا۔ 20 منٹ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اور 2 منٹ کے لیے ہاتھ کھڑا نہ کرے تو یہ اس بندے کے لیے بڑی بے وقوفی ہے۔ فرمایا کہ اس کا کتنا ڈر لگتا ہے کہ ایک بندہ اللہ سبحانہ اس بندے کو اپنے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا، یہ محرومی اور سخاوت نہیں ہے تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، نماز پڑھ کے ایسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ سے مانگنا چاہیے، وہ ذات مانگنے سے خوش ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی ذات سے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين،